السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم مرحلے کا ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے سب سے طاقتور ظالم حکمران فرعون کے سامنے حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ یہ صرف دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی بلکہ حق اور باطل، توحید اور تکبر، ایمان اور غرور کا پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں رات تھی، موسم سرد تھا اور راستے واضح نہیں تھے۔ اسی دوران انہیں طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر یا جلتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ آگ جلا سکو۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ عام آگ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو عظیم معجزے عطا فرمائے، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ انہوں نے دولت مانگی نہ حکومت، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اسی طرح حضرت ہارون بھی نبی بنائے گئے تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بغیر کسی فوج طاقت کے صرف اللہ کے بھروسے کرتے ہوئے فرعون کے عظیم الشان محل میں داخل ہوئے۔ دربار میں وزراء، امراء، سپاہی، محافظ اور شاہی مشیر موجود تھے۔ سب حیران تھے کہ دو عام آدمی بادشاہ کے سامنے اتنے بے حد خوف سے کیسے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان پر ظلم نہ کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا اور کہا، کیا تم وہی موسیٰ نہیں جسے ہم نے بچپن میں اپنے محل میں پالا تھا؟ کیا تم نے ہماری نعمتیں نہیں کھائی؟ پھر تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے احسان مند ہے۔ حضرت موسیٰ نے نہ جھوٹ بولا اور نہ بات چھپائی، فرمایا، ہاں، وہ کام مجھ سے غلطی سے ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف فرمایا اور مجھے رسول بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعون کو اصل حقیقت بتائی، تم جسے احسان کہتے ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ کون ہے؟ فرعون نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جو ان کے درمیان ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے مزید فرمایا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو تو حقیقت سمجھ جاؤ گے۔ جب فرعون کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو اس نے طاقت کا سہارا لیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کا معبود مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پوری استقامت سے فرمایا، اگر میں تمہارے سامنے واضح نشانی لے آؤں تب بھی؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو پیش کرو۔ پہلا معجزہ، حضرت موسیٰ نے اپنا سر زمین پر ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ ایک عظیم سانپ بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ پھر پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ فرعون کا انکار۔ اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اسے فوراً اپنے مشیروں کو حکم دیا، پورے مصر سے بہترین جادوگروں کو جمع کرو، ہم سب کے سامنے اس کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون کو امید تھی کہ اگر جادوگر جیت گئے تو لوگ حضرت موسیٰ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہ مقابلہ صرف جادو کا نہیں تھا بلکہ سچ اور جھوٹ، ایمان اور تکبر اور اللہ کی قدرت اور احسان کے غرور کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ جادوگروں کا مقابلہ، حضرت موسیٰ کے عصا کا معجزہ، جادوگروں کا فوراً ایمان لانا اور فرعون کا شدید غصہ۔